بسم اللہ الرحمن الرحیم. گالی کون سی والی جو ہے مطلب اچھی لگتی ہے آپ کو؟ گالیاں تو یار مجھے لگتا ہے نا کریٹیوٹی کا حصہ ہے. نہیں میں خود ایسا مانتا ہوں، وہ ایک بھاشا ہے. اور اب کیا ہے، سینسر بورڈ وغیرہ کاٹ دیتے ہیں نا تو وہ یہ ان کا ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی جس سماج میں گالیاں نہیں دی جاتی ہیں وہ سماج ہی نہیں ہے. غسل فرض ہو جائے اور نہانے کے وقت میں 3 بار منہ میں اور ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے اور کپڑے پہنتے ہوئے یاد آئے تو غسل ہو جائے گا. بھائی جب یاد آیا تو اس وقت کر لیں یہ کام. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے. اگر بھول گئے تو جب یاد آئے اس وقت کر لیں، لیکن جو نمازیں پڑھی ہیں وہ لوٹانی پڑیں گی. اچھا بھائی، بیوی اگر شوہر کو گالی بکتی ہو بلا وجہ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور شوہر کے لیے دعا کے بجائے بد دعا کرتی ہو بچوں کے سامنے، وہ بھی صرف مالی حالات کی وجہ سے، جبکہ شوہر رات دن محبت کرتا ہو، پیسے نہیں دیتا ہے نا، مگر رزق کا مسئلہ اللہ کی طرف سے ہو. بھائی اگر رزق اللہ کی طرف سے بیچارے شوہر کی آمدن کم ہے تو پھر عورت کو برداشت کرنا چاہیے. عزت دار عورت، وفادار عورت دکھ اور غم میں اپنے شوہر کے ساتھ شریک ہوتی ہے. ایسے لوگ میں جانتا ہوں، جب کماتے تھے، آمدن آ رہی تھی، بیگم بڑی خوش، بیچارہ غریب ہو گیا، بیگم صاحبہ بھاگ گئی. یہ بے وفائی ہے. اور یہ دوسری جانب سے بھی ہوتی ہے بے وفائی. بیگم کو کوئی بیماری ہو گئی، بیچاری کی شکل و صورت خراب ہو گئی، اب آپ نے کیا کیا؟ بیگم کو فارغ کر دیا، دوسری عورتوں میں دل لگانے لگے. یہ بھی بے وفائی. جب میاں بیوی بن گئے تو اب کس کے؟ ہمیشہ کے لیے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب دکھ اور غم میں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کرنی ہے. جو ہو وہ مقدر سمجھ کے برداشت کر رہے ہیں. ہاں بعض چیزیں ناقابل برداشت حد تک ہوتی ہیں، وہ میں پھر اس پر بیان کر چکا ہوں. اس میں تو ہم خود مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی علیحدگی اختیار کر لو. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو شوہر کی غیر اختیاری ہیں، مگر پھر بھی جیسے شوہر اگر نامرد ہے، اولاد کا چانس ہی نہیں ہے، پھر میں خواتین کو مشورہ دیتا ہوں علیحدگی اختیار کریں اس سے. کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اولاد ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ علیحدگی کے بعد کوئی رشتہ نہیں ملے گا تو پھر، لیکن ایک فیصلہ کر لیں. خواتین میں قوت فیصلہ نہیں ہوتا، وہ لٹکتی رہتی ہے. تو اس کا یہ کہ نہ شوہر کا حق ادا ہو رہا ہے کہ ہر وقت ڈر ہے کہ میں اس سے علیحدگی بھی لے لوں. تو بھائی ایک فیصلہ کرو، یا تو اس کو اپنا شوہر مانو پھر ہمیشہ زندگی گزارو. جیسے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا، جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا. شوہر بہت زیادہ بدصورت تھے ان کے، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ نہیں رہنا. اب کیا ہے کہ وہ کنفیوز رہتی کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. تو نہ شوہر سے محبت ہوتی اور توجہ بھی دوسری طرف مائل ہوتی. شوہر ہے بھی یا نہیں بھی، یہ معاملہ کیا ہے؟ خطرناک. جب شوہر ہے تو سر کا تاج ہے، وہ پھر آپ کے لیے قابل احترام ہے. پھر ٹوٹ کے اس سے محبت کرو، فیصلہ کرو ایک کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. ہمارے ہاں خواتین میں قوت فیصلہ نہیں ہے، اور ان کے والدین میں بھی قوت فیصلہ نہیں، وہ بھی لٹکا کے رکھتے ہیں. بیگم فی الحال بیٹی بھی دیکھتے ہیں، گزارا کرو فی الحال، پھر دیکھتے ہیں اگلے سال دیکھیں گے کیا کرنا ہے. او بھائی اگلے سال دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے؟ یا تو وہ اس کا شوہر ہے، کسی عورت کو پتہ چل جائے یہ والا میرا میاں ہے، پتہ نہیں اگلے سال میں اس کے ساتھ رہوں گے نہیں رہوں، تو وہ میاں نہیں رہتا. پھر وہ کیا خیال ہے؟ وہ پھر میاں بھائی یا تو ٹوٹ کے محبت کرو اس سے، بھائی جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، ورنہ پتلی گلی سے بولو بھائی آپ میاں بنا دیا اللہ نے، لیکن مجھے یہ والا میاں نہیں چاہیے. ایک فیصلہ کریں، لٹکے نہیں درمیان. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ یہ فیصلے بہتر ہے خود نہ کریں. جب بھی کوئی اس قسم کی سچویشن ہو، کسی ماہر کو، گھر کے بڑوں کو بٹھا کے، کیونکہ خواتین جذباتی ہوتی ہیں، بعض دفعہ بڑے بڑے فیصلے کر لیتی ہیں، بعد میں پچھتاتی ہیں. وہ ذرا سے میاں میں تھوڑا سا کوئی ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہو گیا، وہ حدیث سنی کہ وہ بدصورت ہے تو میرا والا بھی تھوڑا سا کالا کلوٹا سا ہے تو مجھے بھی نہیں چاہیے. بھائی ایسا نہیں ہوتا. تھوڑا بہت ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہر آدمی میں ہوتا ہے. پرانی گاڑی جب بھی لیں گے تھوڑا بہت کام وہ نکالے گی. تو کوئی بات نہیں. اب آپ نے اس سے علیحدگی لے لی یا گھر کو جہنم بنا دیا، وہ کہاں جاؤ گی؟ پھر دوسرا والا اتنی محبت نہ دے آپ کو، وہ ہینڈسم اسمارٹ تو ہے مگر وہ ممکن ہے آپ کو محبت نہ دے، تو کیا کرنا ہے ایسے اسمارٹنیس کا جو آپ کو محبت نہیں ملتی اس سے. تو اس لیے یہ خود سے فیصلے نہ کیا کریں، کسی گھر میں کسی کو درمیان میں ڈالا کریں. قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اولاد، ماں باپ کی دعائیں جیسے اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں تو بد دعائیں بھی بہت جلدی. وہ حدیث میں واقعہ ہے نا، وقت کافی زیادہ ہو گیا، وہ واقعہ سناتا تو جلدی سے سنا دیتا ہوں، وہ تھوڑا سا 4-5 منٹ میں. یہ واقعہ تو ختم ہو گیا قارون کا. حدیث میں آتا ہے قارون قیامت تک دھستا رہے گا زمین میں، ابھی بھی دھس رہا ہے وہ.
چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا. اللہ اس عذاب سے ہم سب کو بچائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے پچھلی امتوں میں، نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ماں نے ان کو نماز کے دوران بلایا. وہ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف میری نماز ہے اور ایک طرف ماں کا تو پکار کا جواب دینا ہے. کیسے تقویٰ تھا دیکھو پہلے لوگوں میں. آج نماز میں نہیں ہوتے، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ماں پکارتی ہے، جواب. بہت بڑا جرم ہے. یاد رکھو، اپنی اولاد کو سمجھاؤ یہ کہ ماں یا باپ میں سے جب کوئی پکارے آپ کو جواب دینا ہے. گونگا بہرا بن کے بولو بھائی، نہیں بیٹھنا. موبائل میں لگی ہوئی ہے بیٹی، واٹس ایپ دیکھ رہی ہے، ماں بلا رہی ہے کہ جواب ہی نہیں دے رہی. بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی بدتمیزی ہے، بہت بڑی بے اکرامی ہے یہ. تو بزرگ تھے نا، تبھی تو ڈر گئے کہ نماز ہے اور کون پکار رہا ہے؟ ماں پکار رہی ہے. اب کنفیوز ہو گئے کہ یار ایک طرف نماز ہے. مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نماز توڑوں تو اللہ ناراض ہو سکتا ہے، نماز نہیں توڑوں تو کیا ہوگا. ماں نہ تو ماں نے فوراً بددعا دی. جواب نہیں دیا نا انہوں نے. تو اللہ کرے تجھ پر کوئی کسی عورت کی کیا لگے، تہمت لگے. کتنی بڑی ہو. خواتین کی زبانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ زبان. چھوٹی چھوٹے معاملات کو بہت کیا کر دیتی ہیں، بڑا بنا دیتی ہیں. بہت بڑا لان تان بہت کرتی ہیں. بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں وہ نہیں، ان کے علاوہ وہ بھاگ جائیں گی، بھائی بولیں کہ کیا بول رہا ہے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جب بزرگ پہ تہمت لگی ہے، وہ جب بددعا دی انہوں نے، کچھ وقت کے بعد کیا ہوا، ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا جو بغیر باپ کے، یعنی زنا سے. اب لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، بھائی تیری تو شادی نہیں ہوئی، تجھے بچہ کیسے پیدا ہوا؟ تو اس نے فوراً تہمت لگا دی اس بزرگ پہ، جھوٹی تہمت. یہ جو صوفی بنا پھرتا ہے نا، ایسے نماز روزے میں لگا ہے ہر وقت، یہ ہے. لوگ میں سینس تو ہے نہیں کہ بھائی کوئی بھی دشمنی میں لگا سکتا ہے، کوئی بھی اپنے اصل مجرم کو بچانے کے لیے بھی کسی پہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی، لیکن اصل جو ہے نا اس سے تو دوستی ہے، وہ بچ جائے. ان کو پکڑ کے ان کی عبادت گاہ کو گرا دیا، اور جو ان کو توہین کر سکتے تھے کرے. بیچارے بڑے، ان کو یاد آیا کہ یہ کیا تھا، میری ماں کی بددعا. حدیث میں آتا ہے کہ بچپن میں کوئی بھی نہیں بولتا سوائے 3 بچوں کے، ان میں ایک یہ بھی تھے. جب بہت زیادہ ہو گیا تو اللہ کو ان پہ ترس آیا، تو ماں کی گود میں بچے نے گواہی دی کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں. پھر ایک شخص کا بتایا کہ وہ ہے جس نے زنا کیا ہے میری ماں کے ساتھ. پھر لوگوں نے اور زیادہ عقیدت میں ہاتھ پاؤں چومنا اور کہا کہ ہم سونے کا بنا دیں گے آپ کا محل. انہوں نے کہا نہیں، سونے کا نہیں، مجھے مٹی کا ہی بنا دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی بددعا کا اثر، بولو بھائی، بہت جلدی ماں کی بددعا کا اثر ہوتا ہے. تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ماں کی دعا کا اثر بھی جلدی ہوتا ہوگا یقیناً. تو اس لیے والدین کو خوش کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے، اور والدین کو چاہیے اگر کبھی اولاد سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو بددعا بہت بڑا جرم ہے یہ. اس سے ماں باپ کو بھی سزا ملے گی کہ اتنی سی بات پہ بددعا دی کیوں تم نے. تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور والدین آپ کو پکاریں تو نماز توڑ کر ان کا جواب دینا چاہیے. ٹی وی دیکھتے ہوئے جواب دینا کیوں واجب نہیں ہوگا؟ واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے کیوں واجب نہیں ہوگا؟ بے شک آپ وہ بات نہ کریں، آپ کچھ عذر کر لیں کہ میں مصروف ہوں، یہ ہوں، لیکن گونگے بن کے، بہرے بن کے نہ بیٹھیں. اور یہی حکم باپ کا بھی ہے، ماں کا بھی ہے، دادا کا بھی ہے، نانا کا بھی ہے، دادی کا بھی ہے اور نانی کا بھی ہے. دادا، دادی، نانا، نانی میں سے کوئی آپ کو پکارے تو آپ دیکھو، پولیس والا آپ کو بلائے نا، آپ کے لیے جانا واجب نہیں ہے، وہ خود ہی اٹھا کے لے جائے گا آپ کو. آپ کے لیے جواب لبیک کہنا واجب نہیں ہے، خود ہی اگلی کال پہ آپ کو موبائل آئے گی اور اٹھا کے لے جائے گی. دادا بیچارہ اٹھا نہیں سکتا آپ کو، وہ بوڑھا آدمی ہے، اس لیے ان کے احسانات بھی زیادہ ہیں. تو دادا، دادی، نانا، نانی، اسی طرح پر دادا، پر دادی، پر نانا، یہ سب جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں نا،
ان میں سے کوئی بھی پکارتا ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا واجب ہے، کیونکہ ان کی توہین شریعت کسی بھی صورت